ایسی کوئی بات نہیں ہے. لوگ قرآن مجید بالکل نہیں پڑھتے. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ جب تم اپنے کتے کو سدھا لیتے ہو، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ سدھانے کا جو علم ہے یہ میں نے تمہیں دیا ہے. جب تم اس کتے کو سدھا لیتے ہو تو تم شکار کرنے کے لیے اگر اس کو چھوڑو گے تو اس پر میرا نام لے کے چھوڑ دو، اس کا کیا ہوا شکار ذبح کیے بغیر جائز ہو جائے گا. یہ سدھائے ہوئے کتے کا شرف ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ سدھایا ہوا کتا جو ہے رکھیں گے نہیں تو آسمان سے کوئی سدھا کے بھیج دے گا آپ کے پاس؟ رکھوالی کے لیے بھی کتے رکھے جاتے ہیں. قرآن مجید جن چند لوگوں کے لیے ایک غیر معمولی معجزہ صادر ہوا، اصحاب کاف، ان کا ذکر کرتا ہے، ان کی داستان سناتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس کو کیسے بیان کرتا ہے؟ یہ بیان کرتا ہے کہ جب وہ غار میں جا کے سو گئے تو کلبہم باسط ذرائع بالوسید، ان کا کتا باہر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا. تو اس وجہ سے ازراہ کرم اب کتوں کی مذمت کرنا بند کر دیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف کی ہے اور مقلبین کا لفظ اختیار کیا ہے، کلب کتے کو کہتے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ ان کا کیا ہوا شکار اگر وہ پھاڑ دیں اور اللہ کا نام لے کے ان کو چھوڑا ہو تو وہ بالکل جائز ہوتا ہے. محض پیٹ کے طور پہ بھی، یعنی اگر رکھوالی نہ کرنی ہو، شکار نہ کرنا ہو، محض پیٹ رکھنا ہو. میں تو یہ کہ کچھ شکار کرنے کے لیے جب کتے کی تعریف کر دی، یا اصحاب کاف شکار کرنے تو نہیں نکلے تھے. وہ رکھوالی کر رہا تھا جی باہر. تو آپ بھی اپنے پیٹ سے کہا کریں کہ میاں تھوڑی سی رکھوالی بھی کر لو تاکہ جائز ہو جائے. یہ سوال ہے جی. یعنی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دین کے معاملے میں جب کوئی بات کرنی ہو تو اس کو کسی مستند بنیاد پہ کرنا چاہیے. قرآن مجید نے اس طریقے سے بیان کرتا ہے. اور عربوں کے ہاں کون تھا جو کتے نہیں رکھتا تھا؟ چرواہوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے جائیں، لازماً کتے رکھیں گے. اور جب آپ ان کو رکھتے ہیں تو وہ آپ کے پالتو ہی ہوتے ہیں، پیٹی ہوتے ہیں. ان سے آپ محبت بھی کرتے ہیں، ان کو آپ نہلاتے دلاتے بھی ہیں، یہ سب معاملات کرتے ہیں. بعض اسٹے ڈاگس کے بارے میں کچھ مدینے میں صفائی کے لحاظ سے اقدامات کیے گئے، ان کو لوگوں نے موضوع بنا کر کتوں کے خلاف مہم چلا دی. اس